الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبينهما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، اور وہ اس اعراف والے رجال یعنی دیوار والے کچھ مرد پہچان لیں گے کلن بسیماہم، ان میں سے ہر ایک کو. ونادو، اور وہ آواز لگائیں گے، پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنتیوں کو. کیا آواز لگائیں گے؟ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، اس حالت میں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھیں گے کہ ہم داخل ہو جائیں. اب اس آیات کے متعلق مختصر محدثین کی اور بے شمار رائے ہیں. جناب امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعراف ایک ایسا مقام ہے کہ جو جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہ ایک دیوار کی صورت میں ہے. اعراف کا لغوی مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، اور اس وجہ سے وہ ممتاز ہوتا ہے، دوسروں کو نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اور ان دونوں میں ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے. اور اس کے جو اندر کی سائڈ ہے وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت ہے، اور جو اس کے باہر کی سائڈ ہے وہ اللہ کا غضب یعنی جہنم ہے. اب کچھ لوگ روز قیامت ایسے ہوں گے کہ جن کا نام اعمال کچھ یوں ہوگا کہ ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے. جب یہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں مقام اعراف پر بھیجے گا، ٹھہرائے گا. ایک تو یہ رائے لکھی ہے. اور وہ اس مقام اعراف یعنی اس دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے، جنتیوں کو دیکھیں گے، ان میں سے پہچان لیں گے سب کو، اور پھر ان کو سلام کہیں گے، اور ان کا بھی دل ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی اس کے اندر داخل کر دے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر جب ان کو پھیرا جائے گا ایسی قوم یعنی جہنمیوں کی طرف، تو یہ کیا کہیں گے؟ ربا ان ظالموں کے جیسا ہمیں نہ کر. پیچھے آپ نے سنا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ پھر آپس میں مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، بات کریں گے. تو جنتی کہیں گے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا؟ وہ کہیں گے جی ہم سے بھی جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا. جنتیوں کا وعدہ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ تمہیں جنت مل جائے گی. جہنمیوں کا وعدہ یہ تھا کہ تم نافرمانی کرو تمہیں جہنم مل جائے گی. اتنے میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ظالموں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، ان کا انجام یہی ہے. اب یہاں پر بھی رب تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کی طرف جب اللہ رب العالمین ان کو بھیجے گا، ان کا منہ کرے گا، تو یہ جنتی مقام اعراف والے کہیں گے کہ ربا ہمیں ان کی طرف نہ کر دے. اور دوسری جو رائے ہے وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے یہ جو مقام اعراف والے ہیں یہ ان لوگوں کو پہچان لیں گے جو جنتی ہوگا یا جو جہنمی ہوگا. ان دونوں میں سے ہر ایک کو پہچان لیں گے، اور پھر جنتیوں کو بھی سلام کریں گے اور جہنمیوں سے بھی پناہ مانگیں گے. تو اس رائے کے متعلق یہ مرفوع روایت ہے، اور اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. کا جو پہلی بات ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، جن کے عمل برابر ہوں گے وہ اس پر ہوں گے.
اور پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا اللہ رب العالمین کرے گا۔ یہاں یہ ساری باتیں بیان کرنے کا اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان باتوں سے نصیحت عبرت حاصل کر کے میری طرف لوٹ آئے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بار بار ظالموں کا ذکر کیا۔ ظالموں سے مراد مشرک ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، وہ کسی طرح کا بھی شرک ہو، جیسے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اولاد بنا دی اللہ کی، اور کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھی ہے۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ تو اس طریقے سے اور بھی بے شمار شرک کے اقسام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو روز قیامت میری طرف آئے گا، دنیا میں ہر ایک بندے نے جانا تو اللہ کی طرف ہے، لیکن کسی کی بھی اس دنیا کے اندر کامیابی نہیں ہوگی جو اس وقت ہوگی وہ سوائے اس بندے کے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اگر محدثین نے لکھا ہے، اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن کے اندر واضح سبق ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین جو بھی اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے ضروری ہے۔ مسلمان بندے کافر بندے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے متعلق کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اگر بندہ دنیا کے اندر اور کوئی اور گناہ کرتا ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر جس سے اللہ نے پوچھ لیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا، جس سے اللہ نے حساب و کتاب شروع کر لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جس سے سوال کر لے گا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو میں چاہوں معاف کر دوں، بھلے جتنا بڑا گناہ گار ہو۔ لیکن مشرک کے بارے میں رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ پیچھے آپ نے سنا کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کا جو سوئی کا جو ایک نکا ہوتا ہے جہاں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے وہاں سے اونٹ نہ گزر جائے اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ اونٹ کے سوئی کے نکے سے کبھی اونٹ گزر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے مشرک ظالم اللہ کا باغی کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔